اب ابھی جو آپ نے عامل کا ایک مسئلہ بتایا کہ بزرگ سے شادی کر لی جادو کا بول کے، میرے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جن حاضر ہوتے ہیں ان کے ہاں، اور انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ پر کوئی اثرات ہیں یا ان کی بڑی جٹھانی جادو کروا رہی ہے، تبھی انہوں نے تمہارا گھر برباد کیا ہے جب سے. اور وہ ڈاکٹر موبائل پر بھی رابطہ کرنے لگے ہیں، اور جب سے میں نے یہ دیکھا ہے میں سختی سے منع کر دیا اور وہ میری دشمن بن گئی ہے. اپنی بیگم کو بچا کے رکھیں اس روحانی ڈاکٹر سے. کل میرے پاس ایک بندہ آیا، میں نے کل واقعہ سنایا تھا نا کہ روحانی بزرگ، ہاں روحانی جو بزرگ ہیں نا، جو روحانی علاج کے نام پہ بیویوں پہ قبضہ کرتے ہیں لوگوں کی، اور میں نے اس میں بڑے بڑے نسبت والے لوگ دیکھے ہیں. اس میں یہ نہ دیکھو یہ تبلیغی ہے تو یا یہ جامعۃ الرشید سے ہے یا دارالعلوم کورنگی سے ہے. جو روحانی ہوگا وہ جہاں سے بھی ہوگا وہ اپنا گل کھلائے گا ایک نہ ایک دن. سمجھ رہے ہو نا؟ روحانی جو علاج کرتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ، یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں. تو کل میں نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کی بیوی پہ اس پہ مسمرزم کرتے ہیں یہ لوگ، پھر خواب میں بزرگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو، وہ کہتی میں اسی سے شادی کروں گی. کل میں نے یہ واقعہ سنایا تو کل بیان کے بعد ایک بندے نے بتایا کہ سیم یہی کیفیت میری بیگم کے ساتھ ہے. ایک بزرگ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ جنات آتے ہیں اور پتہ نہیں بزرگ تو اس نے میری بیوی کا دماغ کیپچر کیا ہوا ہے، اور میری بیوی کہہ رہی مجھے طلاق دو، میں نے اس بزرگ سے شادی کرنی ہے. جو بھی ان کی خاتون ہیں زوجہ ہیں، ان کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اس بزرگ کے چکر میں مت پڑو، وہ زندگی برباد کر دے گا. اور جو خواب آ رہے ہیں نا، خوابوں میں بزرگ آ کے کہہ رہے ہیں یہ سب شیطان ہے، بزرگ نہیں آ رہے، یہ کیا آ رہا ہے؟ شیطان گھر تباہ کر رہا ہے آپ کا. تو بیگم کو روکو، اپنی سختی کرو اس میں، اور اس بزرگ کو بھی جا کے ذرا پکڑو. الو کے پٹھے، تو کون ہوتا ہے میری بیگم سے بات کرنے والا؟ جن چڑیل بھگا رہا ہے. اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں، مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایک بہت بڑے مفتی تھے، وہ بھی روحانی علاج کرتے تھے. میں نے بیان کیا، سمجھایا ابے بھائی یہ مفتی نہیں ہوتے، ان کے نام کے ساتھ مفتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں بیٹھتے بھی ہوں. نہیں آ رہی تھی سمجھ میں. ایک صاحب کا قطر سے فون آیا کہ مفتی صاحب میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، وہ نہیں بزرگ کا نہ بتایا نا، بہت نیک ہے وہ، میری بیگم پہ دورے چڑھتے ہیں. جب وہ بزرگ دم کرتے ہیں نا فون پہ، بیگم قطر میں وہ یہاں، جب وہ بزرگ فون کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا میں یقین سے بتاؤں ابھی یہ جو دورے تیری بیگم پہ آ رہے ہیں نا، تیری ماں پہ بھی آئیں گے، تیری بہنوں پہ بھی آئیں گے، تیرے پورا خاندان لپیٹے گا. اس نے کہا وہ تو آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، انہی سے بیعت ہو گئے ہیں. میں نے کہا جب تک پورا کراچی تو ان سے بیعت نہیں کروائے گا نا، یہ جنات جائیں گے نہیں، اور فراڈی ہے یہ. نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے بات. اور آہستہ آہستہ اس کی زوجہ کے تعلقات اس بزرگ سے کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. فون پہ وہ سمجھا رہے ہیں جن تو نہیں آئے با، وہ بتا رہی ہے کہ نہیں آئے با. اور میں نے کہا یا تو میں بدگمان نہیں ہو رہا، یا تو تمہاری بیگم ہی 2 نمبر ہے. جن چڑھا لیتی ہے اپنے اوپر، جب بزرگ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کو عشق کا جن چڑھا ہوا ہے. یہ جن ان کے نا ڈرامے بہت ہوتے ہیں، عشق معاشقوں میں بھی جن بہت انوالو ہوتا ہے. لڑکے اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، لڑکیاں جن مسلط کر لیتی ہیں، ڈرامے باز ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس چکر میں رابطہ تو ہو جائے گا نا. تو میں نے کہا بہرحال بدگمان نہیں کر رہا میں، لیکن یہ بندہ 2 نمبر ہے. ایک دن کیا ہوا، اس کی بیوی پہ جن آیا ہوا تھا. اس نے مجھے رات کو 4 بجے فون کیا. میں نے اس کو سختی سے منع کیا، تیری بیوی پہ چڑیل آئے، جن آئے، بھوت آئے، تو نے کسی عامل سے رابطہ نہیں کرنا. مر جائے یہ دماغ میں رکھ لے کہ مر جائے، میں روحانی علاج نہیں کراؤں گا اس کا ان عاملوں سے. اب 4 بجے اس کا فون آ رہا ہے، میری بیوی مر رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، زبان ٹیڑھی ہو گئی. میں نے کہا نہیں کر اس مفتی کو فون، نہیں کر، کسی سے علاج نہیں کر، کسی سے علاج نہیں کر، برداشت کر، ٹھیک ہو جائے گی. نہیں تو یار کیا فائدہ، جب تیری بیوی عاشق اس کی ہوئی بھی ہے تو مر جائے. اچھا ہے نا؟ یہ آپ کی ہو بیوی آپ کی اور عاشق کسی اور کی ہوئی بھی ہو تو اس سے بہتر نہیں، یا تو پھر آپ مر جاؤ. دونوں میں سے ایک کا مرنا ایسے موقع پہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے. ایسا نہ ہو کہ آپ خودکشی کر لو. وہ کہہ رہے پھر فون کیا، حضرت بہت حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی تو بیگم کے نا کان میں بول دے مر جا، بزرگ سے فون نہیں ملا، اور ویڈیو بنا لے تاکہ تیرے اوپر کوئی قتل بدل کا کیس نہ آ جائے کہ تو نے مارا ہے. یعنی کوئی ویڈیو بنا لے تاکہ بعض دفعہ مری بھی ہو تو پتہ چلے اس پہ ڈال دیا اس نے مارا ہے. تو 2-3 گھنٹے بعد فون آیا، حضرت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. حضرت کیا ہو گئی؟ اچھا. پھر 1 ہفتے بعد فون آیا، اچھا مجھ سے خوش اتنا ہو گیا کہ مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجا اس نے وہاں سے. یار آپ نے میری بیگم کو بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا. پھر کیا ہوا، کچھ دن میں اس کا ٹرانسفر دبئی ہوا تو ایک بندہ آیا ملنے کے لیے. پھر اس نے مجھے فون کیا، حضرت وہ بزرگ تو وہ جو مفتی صاحب تھے نا کراچی کے فراڈی تھے، اب جو بندہ آیا ہے نا وہ واقعی صحیح روحانی عامل ہے، وہ فراڈی نہیں ہے. میں نے کہا تیری جو ہے نا
قسمت خراب ہے, نحوست تیرا مقدر ہے, مجھے فون نہیں کرنا, مجھے تو خیال ہو اس کے 10,000 اٹھا کے میں واپس بھیجوں, یہ پکڑ اپنے. یہ نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے ان لوگوں کے جہاں سے, کہہ رہا اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر کیسے بتا دی یہ گھڑی ہے, یہ والی گھڑی ہے, بزرگ ہے وہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی شعبہ ہوگا, کہیں دیکھ لی ہوگی, کچھ کسی سے پوچھ لیا ہوگا, مجھے کیا پتا ہے, دنیا میں بہت سارے, میں سارے شعبے تھوڑی جانتا ہوں, ورنہ میں خود شعبہ باز ہوتا. تو کوئی شعبہ ہوگا تیری جیب میں بتا دیا کہ کیا ہے. میں نے کہا اتنا اگر ہوتا تو یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ کوئی شعبے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, بتا دیا ہوگا کہ اس کو پتہ کیسے چل گیا. میرے بھائی یہ بزرگ نہیں ہے یار, لیکن نہیں, اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو ہے, پتہ نہیں اس کی بیگم کہاں ہوگی, اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو. نہ ایسے لوگوں پہ کوئی نہ کوئی بزرگ بیگم لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے, اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو. میرا تو پھر رابطہ ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا ہم ساری صلاحیتیں تم جیسے بے وقوف لوگوں پہ تھوڑی خرچ کریں گے, تو روحانی وانی کے چکر میں نہیں پڑا کرو میرے بھائی, انسان کے بچے بن کے رہو.